اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی بار بار سجدے کا حکم دیا، بار بار سجدے کا حکم دیا۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اسی ذات کو سجدہ کرو جو آسمان کا بھی خالق ہے، زمین کا بھی خالق ہے، سورج اور چاند کا بھی خالق ہے۔ اور کہیں فرمایا فاسجدوا للہ، فاسجدوا للہ، جب بھی سجدہ کرو سجدہ اللہ ہی کو کرو۔ اور بھائی سن لیں، جب چند صحابہ کرام ملک عجم کے سفر پہ گئے، تجارت کی غرض سے، کسی بھی غرض سے عجم کے ملکوں کا سفر کیا اور وہاں کچھ عرصہ گزارا اور وہاں کی رعایا کو دیکھا کہ وہاں کی رعایا، اجمیوں کی رعایا اپنے بادشاہوں کے سامنے تعظیماً جھکتے تھے، سر جھکاتے تھے، اور ایسا سر جھکاتے تھے کہ سجدے کی کیفیت، سجدے کی حیت ہو جاتی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بادشاہ کا بڑا اعزاز ہے، بادشاہ کا بڑا احترام ہے کہ بادشاہ کو سجدہ کیا جائے۔ واپس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے ایسے تعظیماً جھکتے ہیں، ایسے تعظیماً سجدہ کرتے ہیں۔ وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، آپ تو زیادہ حقدار ہیں، آپ کو ہم سجدہ کیا کریں، اس لیے کہ آپ کی تعظیم تو دنیا جہان کے تمام بادشاہوں سے بڑھ کے ہے، تمام بادشاہوں کی تعظیم آپ کے قدموں میں ہے۔ وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، آپ زیادہ حقدار ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو سنو صحابہ سنو، سجدہ ایسا عمل ہے، سجدہ ایسا عمل ہے، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کیا کرے، لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، میں بیویوں کو حکم دیتا اپنے اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، لیکن میری شریعت میں کوئی مخلوق کسی مخلوق کا سجدہ نہیں کر سکتی، میری مخلوق میں امتی اپنے نبی کا سجدہ نہیں کر سکتا، پیر اپنے مرید کا، مرید اپنے پیر کا، استاد شاگرد کا، شاگرد استاد کا، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ میری شریعت یہ ہے فاسجدوا للہ، جب بھی سجدہ کرو صرف 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 اور صرف اللہ کو سجدہ کرو۔ تو سجدہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت ہے، پسندیدہ ترین عبادت ہے۔